جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کہو۔ میرے چاہنے والو، پاکستانی بھائیوں اور پوری دنیا سے مجھے اس سانے میں داد درسی کرنے والو، آپ کو میرا ناصر مدنی کا محبتوں بھرا سلام اور پیغام ہے کہ آپ نے کسی جھوٹے مکار عورتوں کا سہارا لے کر اپنی جان بخشی کرانے والے کے پیچھے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ میں غلاف کعبہ پکڑ کر اپنی صفائی دے سکتا ہوں، کسی کی نہیں۔ اپنی صفائی دے سکتا ہوں کہ میرا کسی عورت اور کسی لڑکی اور کسی اس کی ماں سے اگر رابطہ فون پہ بات ہوئی ہو، یا اس کمرے میں جو ڈیرے میں 5 گھوڑے 4 بندے ہوئے تھے اور ایک کمرہ ملازموں کا تھا، ایک کمرے میں مجھے بٹھایا، اگر اس جگہ پہ میری لوکیشنیں موجود ہیں، مجھے کسی عورت سے یا لڑکی سے ملایا ہو، تو میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہوں کہ مجھے اسی ٹائم موت آ جائے، یا پھر اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے نبی کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ نمبر 2، جان شیر میرا دوست ابھی زندہ ہے اس دنیا میں۔ وہ ہوٹل کے لوگ گواہ ہیں کہ یہ اتنی زبردستی کر رہا تھا کہ کسی کو تصویریں ویڈیو نہیں بنانے دے رہا تھا، بلکہ اس نے خود کہا کہ ہم نے تو مولانا کو ادھر خریدا ہے، مولانا کے پیسے ہم نے جناب جی یہ دیے ہوئے۔ میں نے ان کو ہنس کے کہا کہ بھائی یہ شخصیات پیار سے آتی ہیں، مگر آپ ان کو پچرے لینے دیں۔ جب وہ باہر جاتا تھا تو وہ مجھ سے ویڈیو بناتے تھے، یہ ویٹر گواہ ہیں اجوا ہوٹل کے۔ نمبر 2، لاہور سے مجھے انہوں نے مزنگ روڈ سے بلو نامی آدمی بھیج کر مجبور کیا کہ آپ ہمارے پاس آئے، مگر میں دلیری اس لیے کی کہ اجوا ہوٹل میں میرا دوست بھی ہوگا، وہ مین پہ ہے، تو کیا کر لیں گے میرے ساتھ۔ نمبر 2، اگر ان کے ساتھ جب میں ادھر کہا ہے کہ میں مرضی سے ان کے گھر گیا ہوں، تو مجھے ان کے گھر میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دوست نے جب مجھے بولا کہ آپ میرے گھر آئے، میری والدہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ چائے ادھر پیتے ہیں، تو اس نے بولا نہیں نہیں مہمان میرے ہیں، میں نے اپنے گھر لے کر جانا ہے۔ میں اس بات کا بھی حلف دیتا ہوں کہ اس نے مجھے خود آگے پیچھے گاڑی لگائی اور یہ میری گاڑی میں بیٹھا اور مجھے لے کر گیا، اور میں نے رستے میں گاڑی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو بولا کہ بھائی جلدی مجھے ادھر سے فارغ کرے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، جان شیر صاحب کے گھر، اس کی والدہ کا پتہ لینا ہے، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ نمبر 2، اس کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ میں بیٹھا ہوں۔ 1 منٹ بعد لوکیشنیں ٹریس کرا لیں، جو لوگ آئے ان کے پاس موبائل تھے، اور کتنے تھے 1 منٹ میں، وہ اگر 1 منٹ سے زیادہ 2 منٹ سے زیادہ لوکیشنیں آئیں کہ موبائل کتنے لوگوں کے پاس ہیں، وہ کتنے لوگ ادھر حملہ آور ہوئے، یہ ساری ایجنسیوں کے پاس ڈیٹا موجود ہے، اور کتنی دیر میرا موبائل چلتا رہا اور اس پہ کتنی دیر میرے ایڈمن سے باتیں ہوتی رہی اور کس لوکیشن سے ہوتی رہی۔ اور کیا یہ بھائی گوارا کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کر لائٹ موڈ میں میرے ایڈمن سے، عدنان صاحب سے، عمران صاحب سے باتیں کریں، جس کی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہو، اس کو یہ لائٹ موڈ میں باتیں آتی ہیں، اسی جگہ وہی وقوع ہے، اور اسی وقوع کے اوپر انہوں نے سارے میرے چینل جو میرے پاس پیسے سارا کچھ چھین لیا، اور اس کے بعد وہاں خود ساختہ مجھ سے بیان لیتے رہے۔ میں اپنے چاہنے والوں کو بولتا ہوں، یہ 5 دن بعد ان کو ظلم یاد آ گیا کہ لاما ناصر مدنی جب ادھر سے گیا تو اس نے دھمکی دی کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا کہ میرے اتنے زخم ہوں، اور مجھے گاڑی میں جب نکالنے جو بھی CCTV کیمرے ہیں کہ مجھے تو میری گاڑی چلانے نہیں دی، نہ میرے ڈرائیور کو، نہ مجھے سینٹر میں بٹھایا، اور وہاں جب چھوڑا تو مجھے سڑک پہ اترنے بھی نہیں دیا، تو کہا لاہور جاتے تک اگر واپس دیکھا تو آپ کو شوٹ کرا دیں گے۔ تو جس آدمی کو اتنا زد و کوب کریں، اگر غیرت کا مسئلہ ہوتا تو یہ فوراً لاما ناصر مدنی ایک پاکستان کا نام ہے، اور جو ہر مسئلے پہ دبنگ موقف دیتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یا ہم نے خاموشی اختیار کر لی، یہ چاہتے فوراً میڈیا بلاتے اور فوراً مقامی پولیس بلاتے
یہ ادھر کے بہت اثر سوکھ والے لوگ ہیں، اور مجھے پوری دنیا میں ان کو ہمدردی دینے کی کیا ضرورت تھی، میری جان بخشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ادھر ساری میڈیا بلاتے، مقامی تھانہ کھاریا کی پولیس بلاتے، اور ان کو بلاتے کہ یہ علامہ صاحب ہمارے پاس اس کام کے لیے آئے اور انہوں نے یہ چاند چڑھایا، اور یہ ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ میں ان کے پاس ہی تھا، 5 گھنٹے میں ادھر رہا ہوں، اور 5 گھنٹوں میں یہ جو بھائی رضوان ملا صاحب ہیں جو میرے مجرم ہیں، انہوں نے مجھے بہلایا کہ آپ جناب میرے گھر چلے، تو مجھے گھر تو لے کر نہیں گئے، یہ ثابت کر دے کہ یہ ان کا گھر ہے تو میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو ان کا ڈیرا ہے، 4 گدھے بجے ہوئے تھے، اور ایک کمرے میں مجھے بٹھایا، دوسرے کمرے میں ان کے ملازم تھے، میرا ڈرائیور اس جگہ بٹھا دیا، اور پھر مجھے ادھر بٹھا کر انہوں نے جو چینل سارا کچھ کر لیا۔ اگر ان کی بہن کا مسئلہ تھا، وہ میری بہن ہے، ان کی ماں میری ماں ہے، اور میں اگر ان کی بہن اور ان کی ماں سے ملا ہوں تو میں اپنی ماں اور اپنی بہن سے ایسی حرکت کی ہو، یہ کیسے عجیب بدتمیزی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ جہاں ظلم وہاں خبروں کا دور ہے، جہاں یہ دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں ثابت کر سکتا سچ بنا کر۔ یہ دنیا بہت تیز ہے۔ ان سب کی جو ہمدردیاں ہیں، اپنی سسٹر کو ساتھ بٹھا کر، وہ میری سسٹر ہے، وہ میری بہن ہے، وہ کلمے والی بھی میری بہن ہے، وہ میری پاکستانی بھی بہن ہے، وہ میری دینی بھی بہن ہے، اور اس کی ماں بھی۔ میں ان کی آج بھی قدر کرتا ہوں، نہ کبھی میری اس سے بات ہوئی، نہ کبھی میرا اس سے کوئی رابطہ ہوا۔ اور اس لوکیشن میں 1-2 منٹ میں اتنے موبائل جو آ گئے، وہ ڈیٹا نکالیں۔ 1-2 منٹ میں اتنا کام ہو سکتا ہے کہ میں اس کو باہر نکالوں، اس کی ماں کو باہر نکالوں؟ یا آج کے دور میں کون سا غیرتمند اپنی بہن کے کمرے میں چھوڑ کر اور سب باہر نکلتے ہیں؟ یہ آپ میری پریس کانفرنس سن لیں، میں پیغام دے رہا ہوں اپنے پوری پاکستانی لوگوں کو، اور اپنے اقتدار والا کے جتنے افیسران بالا ہے، کہ ان کو 5 دن بعد یاد آیا کہ پریس کانفرنس ہم اسلام آباد جا کر کریں، اور ان کو 5 دن بعد سورت یاسین یاد آئی، ان کو 5 دن بعد یہ یاد آیا کہ ہم نے ناصر مدنی کے خلاف ثبوت رکھے ہیں۔ یہ اپنے کیے کا بوجھ میرے پہ اتار دیا کہ مجھے ثابت نہیں کرنا پڑا، مجھے وقوع موقع پہ جا کر دکھانا نہیں پڑا، اور اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، میں غصے میں تھا، اور میں نے یہ سب تشدد کیا۔ اس نے نہیں کیا تشدد، اس نے جناب کروایا ہے۔ یہ پاس باہر کھڑا رہا اور دروازہ کھلا، اور اس نے کہا کہ آج جو بدلہ لینا ہے اس سے لیں۔ یہ بہت دبنگ باتیں کرتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہم نے بڑے بڑوں کے یہاں مذہب تبدیل کیے ہیں۔ یہ میرا اصل مجرم بلانے والا ملا رضوان گجر، اس نے باہر سے گنڈے منگوائے، وہ عباسی اور راجے کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم باسی ہم راجے ہیں، اور سفید کلر ان کا 6-6 فٹ قد ہے، اور وہ پورے جتھے کے ساتھ اسلحہ سمیت اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ اور میری تحقیقات کرنے والے اداروں سے اپیل ہے کہ وہ لوکیشن نکلوائیں کہ کون کون سے موبائل تھے، اور جس نے بولا کہ وہ میرے بھائی تھے جنہوں نے اس پہ تشدد کیا آ کر، میں بھی غصے میں آ گیا، میں نے بھی کیا، میرے بھائی وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ ثابت کرے کہ وہ جو موبائل چل رہے تھے، جنہوں نے میرے پاس سے پیسے چھینے، اگر میں بھوکا ہوتا تو میرے پاس سے تو 1 روپیہ نہیں نکلا جو میرے جناب اعلیٰ گاڑی سے ٹول پلازا بھی دینے کے لیے ہو۔ میں نے ایک ٹول پلازے پہ درخواست کی کہ بھائی ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، تو یہ 15 ڈیفے ہیں وہ لے لو۔ یہ ہے ساری اصل کارستانی جو اس نے ایک پلان بنایا ہے اپنا اس کیس سے بچنے کا ذریعہ۔ تو میں نے تو آج تک اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ یہ سارے تانے بانے پہلے سامنے آ جائیں، پوری قوم دیکھ لیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو انہوں نے کیا مجھے معاف کرنا تھا؟ یہ پوری میڈیا کو دکھاتے کہ یہ علامہ ناصر مدنی کا چہرہ ہے۔ میں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دوں گا، یہ کوئی پیسوں والا چکر نہیں دنیا میں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں خود نہیں گیا، اس کے بلانے پہ گیا ہوں، اس کے لے جانے پہ گیا ہوں، اس کے بہکانے پہ گیا ہوں۔ اور اگر میں ہوٹل میں کسی لالچ میں ہوتا، وہ میرا جان شیر دوست میرے پاس کھڑا تھا، جب اس نے کہا کہ میں نے لے کر جانا ہے، میں اپنے دوست کے ساتھ جاتا۔ مجھے اگر کوئی وہاں لالچ ہوتا تو میں اس میں اپنے کسی دوست کو ساتھ لے جاتا۔
यही मेरा चाहने वालों को मेरा पैगाम। ये इनकी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप कमेंट्स करें कि आपको आज सबूत याद आए, आज आपको इंग्लिश बोलनी याद आई है, आज आपको पूरी दुनिया में बतलाना याद आया है कि वजीर आजम पाकिस्तान से हमारी अपील है कि वो हमें इंसाफ मुहैया करे। वो उस दिन भी तो वजीर आजम पाकिस्तान से अपील कर सकते। मेरी अपील है वजीर आजम पाकिस्तान से, खान साहब से और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से और पाकिस्तान की आला अदलिया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब से और हमारे जो सिविल सोसाइटी है, इनसे मेरा मुतालबा है कि आप जो असल हकायक हैं इनसे तफ्तीश करके इनको सामने लाए। मेरा मुकदमा पहले दर्ज है, मैंने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा मुलाजा हो चुका है। तशद्दुद मेरे मुलाजे ने क्या साबित करना है, ये अपनी जबान से साबित कर चुका है कि मैंने तशद्दुद किया है। क्या एक आजाद रियासत में थाने की मौजूदगी में, अदल की मौजूदगी में किसी को हक पहुंचता है कि किसी इंसान के साथ इतना तशद्दुद करे और फिर उसको खैरी सलामती वापस जाने दे और उसको खुद गाड़ी ड्राइव करके छोड़े? ये आपके लिए बहुत बड़े सवाल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने छोड़ दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में ये रद्द अमल आना चाहिए कि जो सच्चा होता है वो बर वक्त फैसला करता है, गल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा हुंदा है। मेरा पैगाम है तमाम इदारों से अपील है कि ये ताने बाने जो असल है वो हकायक अवाम के सामने लाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो।